آج ہم فلسفے کی ایک شاید سب سے اہم اور مشکل کتابوں میں سے ایک پر بات کر رہے ہیں، ہیگل کی روح کی مظہریات یعنی دا فینومنالوجی آف اسپرٹ۔ ہمارے پاس جو تعارفی مواد ہے، کوشش کریں گے کہ اس سے اس پیچیدہ کام کے وہ بنیادی نکات واضح ہو جائیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی اونچا مقصد رکھنے والی کتاب ہے، 1807 میں شائع ہوئی، اور یہ سمجھیں کہ یہ انسانی شعور کے سفر کی ایک طرح سے نقشہ کشی ہے۔ ہاں، یعنی یہ کہ انسان کیسے صرف چیزوں کو محسوس کرنے سے، حسی تجربات سے آگے بڑھتا ہے۔ بالکل، اور آگے بڑھ کر خود شناسی تک کیسے پہنچتا ہے، پھر سماجی شعور، اور آخر میں جسے ہیگل مطلق علم یا ایبسولوٹ نالج کہتے ہیں، وہاں تک کا سفر۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے، جیسا آپ نے اشارہ کیا، کہ یہ اس وقت لکھی جا رہی تھی جب نیپولین کی فوجیں جرمنی کے شہر جینا پر حملہ آور تھیں، جہاں ہیگل رہتے تھے۔ واہ، یعنی جنگ کے دوران؟ جی یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو آئیے اس فکری سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیگل نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، ہیگل کا بنیادی مقصد یہ دکھانا تھا کہ انسانی شعور وہ مختلف مراحل سے گزر کر کیسے ترقی کرتا ہے، اور یہ بھی کہ فرد کا شعور کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ وہ سماج، تاریخ اور بہت اہم بات دوسروں کے ساتھ تعلق سے بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ تو کتاب کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، یعنی شعور کے ارتقاء کے مراحل کے حساب سے؟ جی ہاں، بالکل، اس کی ترتیب منفرد ہے۔ یہ مراحل حسی یقین یعنی سینس سرٹنٹی سے شروع ہوتے ہیں۔ حسی یقین یعنی بس جو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ابتدائی سطح جہاں انسان سمجھتا ہے کہ بس حواسی حقیقت ہے، لیکن پھر وہ ادراک یعنی پرسیپشن اور فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ سے گزرتا ہے، اور پھر وہ پہنچتا ہے خود آگاہی یعنی سیلف کانشسنس تک۔ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ خود آگاہی، اور میرے خیال میں یہیں پر وہ سب سے مشہور حصہ آتا ہے، آقا و غلام کی جدلیات، ماسٹر سلیو ڈائلیکٹک جسے کہتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ ہیگل کے مطابق دیکھیں، خود شناسی یعنی اپنے آپ کو جاننا، یہ صرف اکیلے میں نہیں ہوتا، یہ دوسروں کی پہچان سے، ریکگنیشن سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ اس جدلیات میں ہیگل کہتی ہیں کہ آقا اور غلام دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلام جو ہے وہ محنت کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، دنیا کو بدلتا ہے۔ اس محنت کے ذریعے وہ اپنی اہمیت اور ایک طرح کی آزادی کو سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ آقا صرف استعمال کرتا ہے۔ جی، تو پیراڈاکسیکلی غلام محنت کے ذریعے اپنی خودی کا زیادہ گہرا شعور حاصل کر لیتا ہے، جو شاید آقا کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ دکھاتا ہے کہ شناخت اور آزادی یہ جد و جہد کا نتیجہ ہیں۔ یہ واقعی بہت دلچسپ بات ہے۔ تو یہ جو شعور کا سفر ہے، یہ خود آگاہی سے آگے کہاں جاتا ہے؟ یہ سفر آگے بڑھتا ہے روح یعنی اسپرٹ کی طرف۔ اس سے ہیگل کی مراد صرف انفرادی شعور نہیں، بلکہ اجتماعی، سماجی، ثقافتی، اخلاقی شعور ہے۔ یعنی معاشرہ، ریاست، یہ سب؟ جی ہاں، اور پھر یہ شعور مذہب اور آرٹ کے مرحلوں سے گزرتا ہوا بالآخر مطلق علم تک پہنچتا ہے۔ مطلق علم، یہ سننے میں بہت بڑا تصور لگتا ہے بھی۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی حالت جہاں فرد اور کائنات کے یا سوچ اور وجود کے درمیان تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔ شعور یہ جان لیتا ہے کہ وہ خود ہی حقیقت ہے، ایک مکمل ہم آہنگی۔ اور آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ سارا عمل جدلیات یا ڈائلیکٹک کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے مختصراً؟ جدلیات آپ کہہ سکتی ہیں ہیگل کے فلسفے کا انجن ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر چیز، ہر تصور میں ایک اندرونی تضاد ہوتا ہے۔ تضاد؟ جی، کانٹرڈکشن۔ ایک خیال یا حالت، تھیسس، اس کی مخالفت، اینٹی تھیسس، اور پھر ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی، بہتر اور زیادہ جامع شکل، سنتھسس سامنے آتی ہے۔ یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مسلسل حرکت کا عمل ہے۔ تو اس کتاب کی، جو ظاہر ہے بہت پیچیدہ ہے، آج کے دور میں کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
اس نے صرف فلسفے پر نہیں بلکہ نفسیات، سماجیات، سیاسی نظریات سب پہ گہرے اثرات ڈالے۔ کارل مارکس کا پورا جدلیاتی مادیات کا نظریہ ہیگل سے متاثر ہے۔ یہ ہمیں آج بھی سکھاتی ہے کہ انسانی پہچان، ہماری شناخت، یہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے۔ یہ مسلسل بنتی ہے جدوجہد سے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلق سے۔ آزادی بھی ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، ملی بھی نہیں۔ تو اگر خلاصہ کریں تو ہیگل کی روح کی مظہریات شعور کے ایک ارتقائی سفر کی کہانی ہے، حسی تجربے سے شروع ہو کر مطلق علم تک، اور یہ سارا سفر جدلیات یعنی تضادات اور ان کے حل کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اگرچہ اسے سمجھنا ایک چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے جو بنیادی خیالات ہیں، جیسے خود شناسی کا سماجی ہونا، دوسروں پر انحصار، محنت کی اہمیت اور تضادات کے ذریعے ترقی، وہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں، اتنے ہی ریلیونٹ ہیں۔ اور شاید ایک آخری بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ جو آقا و غلام کی حرکیات ہیں، جی، جہاں شناخت اور قدر کا تعلق دوسروں کی پہچان اور محنت سے جڑا ہے۔ کیا وہ آج کے معاشرے میں، ہمارے کام کی جگہوں پر یا ہمارے ذاتی رشتوں میں غلامی کے لفظی معنی سے ہٹ کر بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر نہیں آتی؟ یہ تو واقعی سوچنے والا سوال ہے۔ جی، یہ سوال ہمیں اپنے ارد گرد کے تعلقات اور طاقت کے ڈھانچوں پر ایک نئے زاویے سے غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہیگل، ان کا نام آتے ہی فلسفے کے طالب علم ظاہرہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ مائیکل آن ووڈ نے اپنے ترجمے کے تعارف میں یہ بات اٹھائی بھی ہے کہ کیا ہیگل کے جملے سمجھنا زیادہ مشکل ہیں یا ان کا پورا فلسفیانہ منصوبہ ہی ایک چیلنج ہے؟ اور آج ہم اصل میں اسی تعارف کی روشنی میں ہیگل کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے فینومینالوجی آف اسپرٹ، اس کے کچھ بنیادی خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو مقصد یہی ہے کہ اس تعارف میں جو خاص سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہیگل کا زاویہ کیا ہے۔ جی، اور یہاں مختصراً یہ کہ فینومینالوجی یعنی شعور کے جو تجربات ہیں، مظاہر، ان کا مطالعہ، اچھا، اور اسپرٹ یا جرمن میں گائسٹ، اس کا مطلب صرف فرد کا ذہن نہیں بلکہ وہ اجتماعی تاریخی شعور جو پورے معاشرے یا زمانے میں نظر آتا ہے۔ کافی وسیع تناظر ہے یہ۔ تو آنورڈ کے مطابق ہیگل کے تعارف کی جو شروعاتی بات ہے وہ کانٹ کے فلسفے سے جڑی ہوئی ہے؟ بالکل، وہی سوال ہے، کیا ہم چیزوں کی اصل حقیقت یعنی اشیاء اپنی ذات میں یا things in themselves، کیا انہیں جان سکتے ہیں یا صرف ان کے ظاہری پہلو تک ہی ہماری رسائی ہے؟ جی ہاں، کانٹ کا تو یہی خیال تھا کہ ہمارا علم، ہمارا ذہن حقیقت کو ایک خاص شکل دے دیتا ہے، براہ راست رسائی ممکن نہیں۔ ہیگل کو اس پر آپ کہہ لیں شدید اعتراض تھا۔ اچھا، کیا اعتراض تھا؟ وہ کہتے تھے کہ علم کو ایک آلے یا سمجھے ایک اینک کی طرح دیکھنا، جو شاید حقیقت کو ٹھیک سے نہ دکھا سکے، یہ ماڈل ہی مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اینک حقیقت کو بگاڑ رہی ہے تو یہ جاننے کے لیے ہمیں اینک اتار کر اصل حقیقت دیکھنی پڑے گی نا؟ ہاں، جو کہ ممکن نہیں۔ بالکل، کیونکہ ہم تو ہمیشہ اپنے شعور کے ذریعے ہی جان رہے ہیں، تو یہ تو ایک چکر بن گیا، یعنی ہم اپنے جاننے کے عمل سے باہر نہیں جا سکتے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا صحیح ہے۔ تو پھر ہیگل اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ اگر ہم براہ راست مطلق حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، یہی ہیگل کی آپ کہیں جدت ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑیں یہ براہ راست مطلق کو سمجھنے کی کوشش۔ اچھا، اس کے بجائے ہمیں شعور کی وہ جو مختلف شکلیں ہیں یا کہہ لیں منزلیں ہیں، گسٹالٹن، ان کا جائزہ لینا چاہیے جن سے گزر کر انسانی سمجھ نے مطلق کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ایک طرح سے شعور کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ جی بالکل، شعور کیسے کیسے آگے بڑھا۔ تو یہ شکلیں بدلتی کیسے ہیں؟ کیا ہیگل ان پر کوئی تنقید کرتے ہیں؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ہیگل کہتے ہیں کہ ہر شکل باہر سے نہیں، کسی بیرونی تنقید سے نہیں، بلکہ اپنی ہی اندرونی کمزوری یا تضاد کی وجہ سے ناکام ہوتی ہے۔ اچھا، خودی؟ جی، خودی، اور پھر اگلی بہتر شکل کو جنم دیتی ہے۔ شعور گویا خود ہی اپنے دعوے کا موازنہ اس حقیقت سے کرتا ہے جسے وہ جاننے نکلا ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے ایک بہت ابتدائی شکل ہے حسیاتی یقین، سینسری سرٹنٹی، یعنی بس یہ کہ جو میں ابھی محسوس کر رہی ہوں وہی سچ ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے۔ لیکن پھر شعور کو جلدی احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو بدلتا رہتا ہے،
میں بدل سکتا ہوں، یہ چیز بھی کوئی خاص نہیں رہتی۔ صحیح۔ تو وہ جو سادہ سا یقین تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس ناکامی سے وہ سمجھ کی اگلی منزل جیسے ادراک یا پرسیپشن کی طرف بڑھتا ہے، جو چیزوں کو ان کی خصوصیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیگل کہتے ہیں کہ میں تو بس یہ عمل دیکھ رہا ہوں، ایک مشاہدہ کرنے والے کی طرح۔ یہی وہ ایک جرمن لفظ بھی آتا ہے، آف ہیبن، سنا ہے، اس کے کئی معنی ہیں اور یہ بہت اہم ہے۔ جی ہاں، آفیبن یا سبلیمیشن یہ ہیگل کے نظام کی روح ہے۔ اس کے بے وقت 3 معنی ہیں۔ 3 کون کون سے؟ ایک تو کسی چیز کو منسوخ کرنا، ختم کرنا، دوسرا اسے محفوظ کرنا، اور تیسرا اسے ایک اونچی بہتر سطح پر لے جانا۔ اچھا، ختم بھی کرنا اور محفوظ بھی کرنا۔ جی، جب شعور ایک شکل سے اگلی میں جاتا ہے تو پچھلی شکل مکمل طور پر رد نہیں ہوتی، اس میں جو سچائی کا عنصر تھا وہ اگلی زیادہ جامع شکل میں جذب ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک بہتر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ تو یہ سفر چلتا رہتا ہے، اس کی آخری منزل کیا ہے؟ آخری منزل ہے مطلق علم، ایبسولوٹ نالج۔ مطلق علم؟ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں شعور کو خود سے باہر کسی چیز کو جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جہاں خیال اور حقیقت، جاننے والا اور جانی جانے والی شے ایک ہو جاتے ہیں۔ مکمل ہم آہنگی، شعور خود کو اور حقیقت کو ایک ہی کل کے طور پر پہچان لیتا ہے۔ اور این ووڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہیگل اس ذہنی سفر کو صرف ذہن تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے تاریخ اور مذہب سے بھی جوڑتے ہیں۔ ہاں بالکل، ہیگل کے نزدیک یہ شعور کا سفر صرف ایک فرد کے ذہن میں نہیں چل رہا، بلکہ یہ انسانی تاریخ میں، خاص طور پر مغربی تہذیب اور مذہب کی تاریخ میں بھی اسی طرح ظاہر ہوا ہے۔ اچھا۔ باب ششم روح اور باب ہفتم مذہب اسی پر ہیں۔ ان ووڈ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ہیگل کے ذہن میں لوتھر کی اصلاحات جیسی چیزیں تھیں، جہاں فرد اور خدا کا تعلق براہ راست ہوا۔ اور وہ جو ہیگل کا مشہور جملہ ہے، خدا مر گیا ہے، وہ بھی شاید اسی تناظر میں ہے کہ خدا کا وہ پرانا ماورائی تصور ختم ہوا اور خدا انسانیت میں یا ایک آفاقی انسانی روح گائسٹ میں ظاہر ہوا، مطلب خدا انسان بن گیا اور انسان خدا بن گیا۔ ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے، جو ان ووڈ بھی اٹھاتے ہیں، ہیگل نے سیدھا سیدھا فلسفوں کی تاریخ کیوں نہیں لکھی؟ یہ شعور کی شکلوں کا راستہ کیوں چنا؟ جی، اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عام روزمرہ کے شعور سے شروع کر کے اسے فلسفیانہ سطح تک لانا چاہتے تھے، یعنی عام آدمی سے فلسفی تک کا سفر۔ کچھ ایسا ہی۔ دوسرا، وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ فلسفہ، جسے وہ سائنس کہتے ہیں، وہ کوئی الگ تھلگ ہوا میں معلق چیز نہیں، بلکہ مذہب اور سماجی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، شاید وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو سب سے اونچی سمجھ ہے، مطلق علم، یہ اسی خاص تاریخی لمحے میں، یعنی جب وہ لکھ رہے تھے 1806 کے آس پاس، کیوں ممکن ہوئی؟ گویا تاریخ خود ایک خاص مقام تک پہنچ گئی تھی۔ تو گویا یہ ایک طرح سے اپنے زمانے کی پیداوار بھی تھی۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہیگل کی فینومینالوجی شعور کے ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جو خود بخود چلتا ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ سمجھ کیسے اپنی ہی اندرونی ناکامیوں اور تضادات سے سیکھتی ہے اور قدم بقدم زیادہ مکمل ہوتی جاتی ہے۔ یہ صرف جاننے کی کہانی نہیں، یہ خود ذات یعنی سیلف کے بننے اور تاریخ میں اس کے ظاہر ہونے کی بھی داستان ہے۔ واقعی بہت گہرا اور دلچسپ تجزیہ ہے، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جو خیال ہے کہ سمجھ یا ترقی اندرونی تضادات اور ناکامیوں سے گزر کر ہی ہوتی ہے، کیا یہ صرف فلسفے تک محدود ہے، یا ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں، سماجی تبدیلیوں میں، یا شاید سائنسی دریافتوں کے عمل میں بھی دیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم جارج ولہیلم فریڈرک ہیگل کی مشہور اور یقیناً کافی چیلنجنگ کتاب فینومینالوجی آف اسپرٹ، یعنی روح کی مظہریات، اس کی تمہید کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تمہید کا متن ہے اور اس پر مترجم کا ایک نوٹ بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہیگل کے کچھ بنیادی فلسفیانہ خیالات اور اس تمہید کو لکھنے کے پیچھے اس کے مقاصد کو سمجھا جائے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ تمہید خود ایک بہت اہم فلسفیانہ دستاویز ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہیگل سچائی، علم اور روح یعنی اسپرٹ کے بارے میں کیا کیلی باتیں کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ مترجم نے اس
کافی گہرے متن کو قاری کے لیے کھولنے کی کوشش کیسے کی ہے؟ آئیے اسی ترجمے کے نوٹ سے شروع کرتے ہیں۔ مترجم نے ہیگل کے اصل رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن اور ترچھے حروف اٹیلکس کو بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ صحیح۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ اس لیے اہم ہے کہ ہیگل کا جو انداز تحریر ہے نا، اس کے جملوں کی ساخت، یہ سب اس کے فلسفیانہ استدلال کا حصہ ہیں۔ ان کو بدلنے سے معنی بدل سکتے ہیں۔ مترجم قاری کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ خود ہیگل کے متن سے براہ راست نبرد ہو، بجائے اس کے کہ مترجم کی تشریح کو قبول کر لے۔ اسی طرح بگرف جیسی ٹیکنیکی اصطلاحات کو کانسیپٹ لکھتے ہوئے غیر ضروری طور پر بڑا یعنی کیپٹلائز نہ کرنا، یہ قاری کو خود فیصلہ کرنے دیتا ہے کہ کب کوئی لفظ خاص ٹیکنیکی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، تو گویا مترجم کوشش کر رہا ہے کہ ہیگل کے آواز جو پہلے ہی خاصی پیچیدہ ہے، زیادہ صفائی سے ہم تک پہنچے۔ یہ بات تو خود تمہید کے مواد سے جڑتی ہے، کیونکہ ہیگل خود فلسفیانہ تحریروں کے شروع میں لکھی گئی تمہیدوں پر تنقید کرتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ تمہیدیں اکثر گمراہ کرتی ہیں کیونکہ وہ مقصد یا نتیجے کو اصل عمل یعنی پروسیس سے الگ کر کے پیش کرتی ہیں، جیسے وہ اصل چیز ہوں۔ ہیگل کے نزدیک اصل چیز صرف منزل نہیں بلکہ پورا سفر ہے، وہ تفصیل یعنی ایلیبریشن اور بننے کا عمل یعنی بیکمنگ۔ اس کا مشہور جملہ ہے، اصل چیز اپنے مقصد سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی تفصیل میں ہوتی ہے۔ ننگا نتیجہ وہ لاش ہے جس نے اپنے بننے کے رجحان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سچائی ایک زندہ عمل ہے، جیسے کلی سے پھول اور پھول سے پھل بنتا ہے۔ ہر مرحلہ ضروری ہے اور پچھلے کو خود میں سمو لیتا ہے۔ یہ تو ہمارے عام تصور کے بالکل الٹ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ خلاصہ یا نتیجہ ہی سب سے اہم ہے۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیگل فلسفے کو علم کی محبت سے حقیقی علم یعنی سائنس بنانا چاہتا تھا۔ یہاں سائنس سے اس کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ اسے فزکس یا کیمسٹری جیسا بنانا چاہتا تھا؟ نہیں، سائنس سے یہاں مراد قدرتی علوم نہیں ہے، بلکہ ایک منظم، مربوط، عقلی اور باضابطہ نظام علم یعنی سسٹمیٹک نالج ہے۔ ہیگل اس زمانے کے رومانوی رجحانات کے خلاف تھا جو سچائی کو محض ذاتی احساس، وجدان یعنی انٹیوشن یا فوری ادراک میں تلاش کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ فلسفہ محض تسلی بخش یعنی ایڈیفائنگ خیالات کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے منطقی سختی اور ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن ایک منظم نظام بناتے ہوئے بھی ہیگل ایک خطرے سے آگاہ کرتا ہے، وہ جسے وہ رسمیت یا فارملزم کہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، فارملزم یہ وہ رویہ ہے جو ہر چیز کو بس ایک ہی فارمولے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر یہ کہہ کر کہ مطلق یعنی ایبسولوٹ میں سب کچھ ایک ہے۔ ہیگل اس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ اسے علم کی خالی پن کی سادگی کہتا ہے اور اپنی مشہور تمثیل استعمال کرتا ہے، وہ رات جس میں ساری گائیں کالی ہوتی ہیں، یعنی ایک ایسی تجرید جو تمام حقیقی فرق اور تفصیلات کو مٹا دیتی ہے اور کچھ بامانی نہیں چھوڑتی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے سطحی وحدت کے خلاف وارننگ ہے۔ یہ مجھے ہیگل کے ایک اور مرکزی خیال کی طرف لاتا ہے کہ سچائی کو صرف جوہر یعنی سبسٹنس کے طور پر نہیں بلکہ موضوع یعنی سبجیکٹ کے طور پر بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ نقطہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ واقعی ایک کلیدی نقطہ ہے۔ جوہر سے مراد عام طور پر ایک ساکن غیر متحرک حقیقت لی جاتی ہے، کوئی ایسی چیز جو بس ہے۔ ہیگل کہتا ہے یہ ناکافی ہے۔ سچائی کو موضوع کے طور پر سمجھنے کا مطلب ہے اسے ایک فعال، خود کو حرکت دینے والے، خود کو قائم کرنے والے عمل، ایک پروسیس کے طور پر دیکھنا۔ سچائی کوئی تیار شدہ شے نہیں جو کہیں پڑی مل جائے، بلکہ یہ خود اپنا بننے کا عمل ہے، بیکمنگ آف اٹ سیلف۔ یہ خود حرکتی ہے، سیلف موومنٹ۔ تو موضوع یہاں کوئی شخص نہیں بلکہ ایک سرگرم متحرک اصول ہے۔ مطلب سچائی خود ایک زندہ ارتقا پذیر شے ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہیگل کہتا ہے کہ مطلق یعنی ایبسولوٹ بنیادی طور پر ایک نتیجہ یعنی ریزلٹ ہے۔ یہ بات پہلی نظر میں عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم مطلق کو آغاز یا بنیاد سمجھتے ہیں، ہے نا؟ آغاز ہمیشہ غیر متعین اور آفاقی یعنی یونیورسل ہوتا ہے۔
اصل حقیقت اس کے مکمل نشوونما پانے، اس کے بننے کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو درمیان کا عمل ہے، جسے وہ ثالثی یا میڈیشن کہتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، تضادات سے گزرنا، یہ لازمی ہے۔ سچائی ایک ایسا نتیجہ ہے جو اپنے بننے کے پورے سفر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ واپس سادگی کی طرف لوٹتی ہے، مگر یہ ایک مالا مال سادگی ہوتی ہے، خالی نہیں۔ تو یہ سارا عمل، تفصیل، بننا، موضوعیت، ثالثی، یہ سب مل کر ہیگل کے روح یعنی اسپرٹ یا گائسٹ کے تصور کو کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ جی، یہ تمام دھاگے روح کے تصور میں آ کر ملتے ہیں۔ ہیگل کے لیے روح ہی حتمی حقیقت ہے۔ یہ وہ خود آگاہ حقیقت ہے جو خود کو جانتی ہے، اور یہ جاننے کا عمل ہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ علم یا سائنس یعنی منظم علم اسی خود شناسی کا اظہار ہے۔ روح کوئی ساکن جوہر نہیں، بلکہ تاریخ، شعور اور فکر کے ذریعے خود کو مسلسل ظاہر کرنے اور سمجھنے کا ایک لامتناہی عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہیگل کی یہ تمہید ہمیں فلسفے کو نتائج کے ڈھیر یا محض اچھے خیالات کے مجموعے کے طور پر دیکھنے سے منع کرتی ہے۔ اس کے بجائے وہ اسے ایک جاندار، منظم، خود کو حرکت دینے والے عمل کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، جہاں سچائی جوہر بھی ہے اور موضوع بھی۔ بالکل، اور جہاں نتیجہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آغاز، کیونکہ وہ پورے سفر کا حاصل ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ دے جاتا ہے۔ اگر علم، جیسا کہ ہیگل تجویز کرتا ہے، کوئی جامد شے نہیں جسے محض حاصل کر لیا جائے، بلکہ ایک جاری، متحرک، خود کو تعمیر کرنے والا عمل ہے ایک موضوع کی طرح، تو کیا اس سے ہمارے اپنے سیکھنے اور جاننے کے پورے عمل کو دیکھنے کا انداز تبدیل نہیں ہونا چاہیے؟ بہت خوب، یہ واقعی ایک غور طلب سوال ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی گہرے فلسفیانہ متن پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جارج ولہم فریڈرک ہیگل کی مشہور کتاب فینومینالوجی آف اسپرٹ کے دیباچے سے کچھ حصے ہیں۔ جی بالکل، اور ہیگل یہاں بنیادی طور پر علم، خاص طور پر فلسفیانہ علم جسے وہ سائنس کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے سفر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا یا آسان نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ ہیگل کے نزدیک یہ حقیقی علم کا حصول اتنا محنت طلب کیوں ہے، اور یہ جو ہماری روزمرہ کی سمجھ بوجھ ہے یا جو ریاضیاتی دلائل ہیں ان سے کیسے مختلف ہے۔ مطلب کیا چیز علم کو صرف معلومات اکٹھی کرنے سے زیادہ بناتی ہے؟ تو شروع میں ہیگل کہتے ہیں کہ عام فطری شعور کے لیے سائنس یعنی فلسفہ شروع میں بہت عجیب لگتا ہے، ایسے جیسے کوئی، انہوں نے کہا، سر کے بل چل رہا ہو۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے نا؟ ہاں لگتی ہے، مگر ان کا نقطہ یہ ہے کہ فلسفہ آپ سے ایک الگ زاویہ نظر مانگتا ہے، ایک بلند مقام جہاں شعور خود اپنے آپ پر غور کرے، اور یہ چیز فوراً، مطلب قدرتی طور پر نہیں آتی۔ اچھا، تو فلسفے کو خود یہ ثابت کرنا پڑتا ہے یا راستہ دکھانا پڑتا ہے کہ وہ عام شعور سے کیسے جڑتا ہے؟ تو گویا علم کوئی ایسی چیز نہیں جو بس تیار مل جائے، بلکہ یہ ایک بننے کا عمل ہے، ایک سفر۔ بالکل بالکل، ایک سٹانوئسٹ، ایک بیکمنگ۔ ہیگل کی پوری فینومینالوجی دراصل اسی سفر کی داستان ہے، اور یہ صرف فرد کا ذاتی سفر نہیں ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ فرد جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے پوری انسانی روح یعنی دنیا کی تاریخ کے تعلیمی مراحل کو دہراتا ہے۔ واہ، ماضی کے جو بڑے بڑے خیالات ہیں وہ اب فرد کے لیے ایک حاصل شدہ ملکیت کی طرح ہیں جنہیں وہ جذب کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ایک اور بات جو مجھے بہت چونکا دینے والی لگی وہ یہ تھی کہ جو چیز بہت جانی پہچانی ہو وہ در حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو مانوس ہے وہی سب سے اچھی طرح معلوم ہے۔ جی، یہ ہیگل کا ایک بہت کلیدی نقطہ ہے۔ وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اکثر مانوس چیزوں کو بس سطح سے جانتے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے۔ حقیقی سمجھ کے لیے اس مانوسیت سے آگے جانا پڑتا ہے۔ آگے کیسے؟ چیزوں کا تجزیہ کر کے، ان کو الگ الگ کر کے، ان کے تضادات کو دیکھ کر۔ اسی کو وہ منفی کی طاقت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ منفی کی طاقت، یہ بار بار آتا ہے ذکر۔ یہ کیا ہے؟
کیا یہ صرف نہیں کہنا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ منفی کا مطلب ہے فرق کرنا، تقسیم کرنا، محدودیت کو پہچاننا، تضاد کو سمجھنا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں موت یا عدم حقیقت کا سامنا کرنا۔ یہ روح یا شعور کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یعنی سچائی کوئی آرام دہ چیز نہیں۔ بالکل نہیں۔ ہیگل کہتے ہیں کہ روح اپنی سچائی کو مطلق ٹوٹ پھوٹ میں خود کو پا کر حاصل کرتی ہے۔ سچائی کوئی سکہ نہیں جو جیب میں ڈال لیا، یہ ایک زندہ متحرک عمل ہے جس میں یہ منفی لمحہ یا تضاد شامل ہے۔ شاید اسی لیے وہ فلسفے کے لیے ریاضیاتی طریقے کو ناکافی سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، ریاضی مقدار سے بحث کرتی ہے جو ایک خارجی غیر ضروری تعلق ہے۔ اس کا ثبوت بھی شے سے باہر ہوتا ہے، جبکہ فلسفہ ہیگل کے نزدیک شے کی اندرونی حرکت، اس کے جوہر، اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ صحیح۔ اسی طرح وہ فارملزم یعنی بس خالی خولی خاکوں یا اصولوں کو ہر چیز پر چپکانے کو بھی رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے جان ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ شے کی اپنی اندرونی زندگی اور حرکت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور پھر ان کے جملے سمجھنا بھی تو ایک چیلنج ہے۔ وہ قیاسی قضیہ یا اسپیکولیٹو پروپوزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ وہ عام جملوں کی طرح کام نہیں کرتے۔ عام طور پر ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول یا صفت جو اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہے۔ جیسے یہ میز بھوری ہے۔ بالکل۔ ہیگل کے قیاسی جملے میں محمول خود موضوع جتنا اہم یا اس سے بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف صفت نہیں رہتا بلکہ جوہر بن جاتا ہے، اور موضوع اس میں ایک طرح سے تحلیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کی مثال ہے خدا ہستی ہے۔ اچھا۔ یہاں ہستی صرف خدا کی صفت نہیں بلکہ ایک وسیع گہرا تصور ہے جس میں خدا کا روایتی تصور پگھل جاتا ہے یا چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے والے کی سوچ کو جھنجھوڑتا ہے؟ جی، یہ سوچ کے عام آرام دہ بہاؤ کو توڑتا ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ رکیں اور گہرائی میں سوچیں۔ یہ ایک ذہنی ورزش ہے۔ تو پھر اتنی ساری مشکل، اتنی محنت، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہی ہے کہ ہیگل کے نزدیک فلسفہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ یہ کوئی الہام نہیں جو بس آ جائے۔ یہ تصور کی محنت ہے، لیبر آف دا کانسیپٹ۔ تصور کی محنت؟ جی، یعنی اپنے خیالات، اپنے تصورات پر سنجیدگی سے، توجہ سے اور ہمت سے کام کرنا، سطحی یا رسمی سوچ سے آگے بڑھنا۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ہیگل کے مطابق حقیقی گہرائی اور سچائی تک پہنچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہیگل ہمیں بتا رہے ہیں کہ سچا علم ایک تبدیلی لانے والا سفر ہے۔ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، اس میں مشکل کا سامنا کرنا، مانوس چیزوں پر سوال اٹھانا، تضادات سے گزرنا اور خیالات کو زندہ متحرک حقیقتوں کے طور پر سمجھنا شامل ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور ایک آخری بات جو ہیگل دیباچے کے بالکل آخر میں کہتے ہیں اور جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سائنس یعنی فلسفے میں داخل ہونے کے لیے فرد کو خود کو بھولنا پڑتا ہے۔ خود کو بھولنا؟ جی، تو آج کے دور میں جب ہم کوئی بھی مشکل نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس خود کو بھول جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مگر شاید کچھ مشکل فلسفی ہیگل پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب روح کی مزیریات کے کچھ حصوں پر۔ جی، اور یہ حصے علم کے حصول سے متعلق ہیں کہ ہم سچائی تک، خاص کر جسے وہ مطلق سچائی کہتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں۔ بالکل، اور شروع میں ہی ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے، کیا علم ایک اوزار جیسا ہے، کوئی ذریعہ جس سے ہم سچائی پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا وہ اوزار خود اس شے کو نہیں بدل دیتا جسے ہم جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ہاں، یہ تو پریشان کل خیال ہے۔ دیکھیں، ہیگل اس پورے خیال پر ہی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید علم کو سچائی سے الگ ایک اوزار سمجھنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ اچھا۔ جی، یہ سوچ کہ ہمیں سچائی تک پہنچنے سے پہلے اپنے علم کے اوزار کو جانچنا چاہیے، ہیگل کے نزدیک یہ شاید سچائی کا سامنا کرنے سے ایک قسم کا ڈر ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ اگر اوزار کو پہلے نہیں پرکھنا تو؟ راستہ، وہ کہتے ہیں، خود شعور کا اپنا سفر ہے، تجربے سے گزرنا، اپنی غلطیوں کو پہچاننا اور یوں آگے بڑھنا۔ اوہ، یعنی علم کی جانچ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے؟
شعور خود ہی خود کو پرکھتا ہے؟ بالکل، شعور اپنے علم کا موازنہ اس چیز سے کرتا ہے جسے وہ جان رہا ہے، کسی بیرونی معیار کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو کافی انقلابی بات ہے۔ ہاں، اور ہیگل اس عمل کو تجربہ کہتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس تجربے میں صرف شعور کی سمجھ نہیں بدلتی، بلکہ وہ چیز بھی بدل جاتی ہے۔ شعور کے لیے ہاں، جو پہلے حقیقت لگ رہی تھی وہ بعد میں شاید صرف شعور کی اپنی ایک شکل نظر آتی ہے۔ اس سے پھر ایک نئی گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلا، سب سے بنیادی قدم یقیناً حواسی ہوں گے۔ جی ہاں، ہیگل اسے حسی یقینیت کہتا ہے، سینسری سرٹنٹی۔ یہ وہ علم ہے جو لگتا ہے سب سے زیادہ فوری ہے، سب سے براہ راست، بس یہ ہے۔ جیسے اب رات ہے یا یہاں درخت ہے، اس سے زیادہ پکا کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ہیگل، آپ جانتے ہیں، وہ چیزوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ مجھے اندازہ تھا، تو کیا گڑبڑ ہے اس میں؟ وہ فوراً اس کی سادگی کو چیلنج کرتا ہے۔ مثال لیں اب رات ہے کی، ٹھیک، آپ نے یہ کہا یا لکھا؟ صبح ہو گئی۔ اب وہ جملہ اب رات ہے، کیا وہ سچ رہا؟ نہیں، وہ تو غلط ہو گیا۔ لیکن اب کا تصور تو رہا ہے نا؟ مگر وہ ایک ایسا اب ہے جو رات نہیں ہے۔ تو یہ اب کیا بنا؟ یہ ایک مستقل مگر عمومی تصور بن گیا، ایک کلی، یعنی یونیورسل۔ اچھا، تو یہ فوری نہیں رہا؟ نہیں رہا، یہ زبان اور سوچ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، مطلب توسط شدہ یا میڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ واہ، یعنی جو سب سے ٹھوس لگ رہا تھا وہ اصل میں تجریدی نکلا، اور یہی یہاں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ بالکل وہی بات، یہاں درخت ہے، آپ مڑ گئے، اب یہاں گھر ہے، یہاں تو رہا پر اس کا مطلب بدل گیا، تو یہاں بھی ایک کلی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے میں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں میں، تو میری مراد یہ خاص فرد ہے، لیکن لفظ میں تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ زبان فرد کی نہیں، کلی کی بات کرتی ہے۔ تو حسی یقینیت جسے ہم سب سے بنیادی سمجھ رہے تھے، اس کی سچائی نہ چیز میں ہے نہ میں، بلکہ ان کلی تصورات میں جو زبان سے آتے ہیں۔ وہ فوری احساس اصل میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو اگر حسی یقینیت دھوکا ہے تو شعور آگے کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا اگلا مرحلہ ادراک ہے، پرسیپشن۔ جی، ادراک۔ یہاں شعور چیزوں کو صرف یہ یا اب کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک شے کے طور پر دیکھتا ہے جس کی بہت سی خصوصیات ہیں، پراپرٹیز۔ مثال کے طور پر؟ جیسے نمک ہے، وہ ایک چیز ہے، ٹھیک، لیکن وہ سفید بھی ہے، نمکین بھی ہے، مکعب شکل کا بھی ہے۔ یہ ساری خصوصیات جیسے ایک ہی جگہ پر جمع ہیں، ایک اور بھی کا تعلق ہے۔ اور بھی، لیکن یہ خصوصیات تو الگ الگ ہیں۔ سفیدی نمکینی نہیں ہے، مکعب ہونا سفیدی نہیں ہے۔ بالکل، یہی تو اڈیا پتہ ہے۔ چیز صرف ان خصوصیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ ایک واحد شے بھی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرتی ہے اور دوسری چیزوں سے الگ ہے۔ تو یہ تضاد پیدا ہو گیا، وہ واحد بھی ہے اور کثیر الخصائص بھی۔ جی، اور اب شعور الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ چیز کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی واحد یا اس کی کثرت۔ شعور پہلے کوشش کرتا ہے کہ اس تضاد کو خود پر لے لے۔ کیسے؟ مطلب یہ کہے کہ اچھا، یہ چیز مجھے سفید لگتی ہے، یا جہاں تک یہ سفید ہے وہاں تک یہ نمکین نہیں ہے۔ گویا تضاد ہمارے دیکھنے میں ہے، چیز میں نہیں۔ یہ تو بات کو ٹالنے جیسا لگ رہا ہے۔ کیا یہ حل کام کرتا ہے؟ ہیگل کہتا ہے نہیں، تجربہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ تضاد، یہ کشمکش خود چیز کے اندر ہے۔ چیز بے وقت واحد بھی ہے اور کثیر بھی، اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے حوالے سے بھی۔ تو ادراک کی سچائی وہ اس تضاد کو تسلیم کرنے میں ہے؟ بالکل، یہ سمجھنے میں کہ چیزیں سادہ نہیں ہوتی، ان میں اندرونی پیچیدگیاں اور تضادات ہوتے ہیں، یہی ادراک کی حقیقت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے شعور سفر کرتا ہے، فوری حسی یقینیت کی یوں کہیں کہ سادگی سے نکل کر ادراک کی پیچیدگیوں اور تضادات تک پہنچتا ہے۔ جی، اور یہ سفر سیدھا نہیں ہے، یہ ایک جدلیاتی عمل ہے، ڈائلیکٹیکل، مطلب سمجھ تضادات کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ ہر نیا مرحلہ
پچھلے کی حدود سے جنم لیتا ہے۔ صحیح، بہت دلچسپ سفر ہے۔ اور آج کی اس گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمارا شعور اور خاص طور پر ہماری زبان لازمی طور پر ان کلی عمومی تصورات سے ہی کام کرتی ہے، تو کیا ہم کبھی بھی کسی چیز کی یا کسی لمحے کی خالص منفرد انفرادیت کو کیا اسے پوری طرح جان سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ کیا حقیقت کا کوئی پہلو ہمیشہ ہماری گرفت سے باہر رہے گا؟ شاید یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہیگل کی فکر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں شعور کے اس سفر کی، جہاں وہ پہلے آپ کہہ سکتی ہیں لڑکھڑاتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، الجھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ خود کو پہچاننے لگتا ہے۔ ہم ہیگل کی جو مشہور کتاب ہے روح کی مظہریات، اس کے کچھ حصوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ یہ بالکل، اور یہ سفر کوئی سیدھا سادہ راستہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو حسی تجربات ہیں اور جو شروع کی سمجھ بوجھ ہیں، ان میں جو تضادات پائے جاتے ہیں نا، اصل میں وہی شعور کو آگے دھکیلتے ہیں، گہری سچائیوں تک پہنچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ تضادات ہی آپ سمجھیں انجن کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات ایک عام سی شے سے ہوتی ہے نا؟ ہم کسی چیز کو اس کی خصوصیات سے پہچانتے ہیں جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہیں، لیکن یہیں آپ دیکھیں ہیگل فوراً ایک مسئلہ سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی شے کا دوسروں سے مختلف ہونا ہی وہی تو اس کی تعریف کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی آزاد ہے، خود مختار ہے؟ بالکل، یہی تو بنیادی نقطہ ہے جسے ہیگل اپنے لیے ہونا کہتا ہے، بینگ فار اٹ سیلف، یعنی شے کی اپنی آزاد حیثیت۔ وہ ٹکرا جاتا ہے دوسرے کے لیے ہونے سے، بینگ فار another، مطلب شے کی شناخت دوسری شے پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اچھا، جی، تو یہ جو تعلق ہے، یہ اس کی خود مختاری کو آپ کہہ لیں کمزور کر دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شے کا یہ جو بڑا سادہ سے تصور تھا، وہ بھی اپنے اندرونی تضاد کی وجہ سے وہ ٹھوس نہیں رہتا۔ یہ سمجھنے کی پہلی کوشش گویا ناکافی ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر شے کا یہ تصور ہی مطلب غیر مستحکم ہے، تو پھر شعور آگے کیسے بڑھتا ہے؟ وہ پھر کیا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو شعور محض دیکھنے سے، حسی ادراک سے تفہیم کی سطح پر آتا ہے، انڈرسٹینڈنگ۔ یہاں وہ چیزوں کے پیچھے جو کام کرنے والی قوتیں ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قوت یعنی فورس کا تصور سامنے آتا ہے، ایک ایسی چیز جو خود کو ظاہر بھی کرتی ہے اور پھر واپس اپنے آپ میں سمٹ بھی جاتی ہے۔ اچھا، جی، یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ چیزیں بظاہر تو ساکن نظر آ رہی ہیں، لیکن اندر سے کیسے بدل رہی ہیں، ان میں حرکت کیسے ہے۔ تو کیا یہ قوتوں کا کھیل سمجھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا یہ بھی؟ نہیں، پوری طرح نہیں۔ یہ قوتوں کا کھیل بھی آپ دیکھیں گے ایک پیچیدہ جال بن جاتا ہے۔ قوتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور یہ واضح نہیں رہتا کہ اصل کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے۔ تفہیم یہاں بھی وہ تضادات میں الجھ جاتی ہے۔ اوہ، جی، اور یہی چیز ہمیں ایک اور قدم آگے لے جاتی ہے، مظہر کی دنیا کی طرف، اپیرنس۔ مظہر یعنی جو جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے پھر؟ ہاں، ایک طرح سے مظہر وہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی ٹھوس آزاد حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے ہیگل ایک ماورائے حسی دنیا کا ذکر کرتا ہے، سپر سینسیبل ورلڈ۔ لیکن ٹھہریں، یہ کوئی وہ آسمانی یا روحانی قسم کی دنیا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ کوئی اصولوں کا نظام ہے بس؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ ماورائے حسی دنیا اصل میں مظاہر کے پیچھے چھپے ہوئے قوانین کا ایک مستحکم، ایک پرسکون نظام ہے۔ یہ بدلتی ہوئی جو ظاہری دنیا ہے نا، اس کی سچائی ہے۔ وہ بنیادی اصول جو اس ساری بظاہر افراتفری کے نیچے کام کر رہے ہیں، یہ تفہیم کی ایک گہری سطح ہے۔ اور یہاں بات واقعی گھوم جاتی ہے۔ ہیگل نے ایک الٹی دنیا کا تصور بھی لاتا ہے، انورٹڈ ورلڈ۔ یہ تو بالکل ہی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی، یہ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ الٹی دنیا کوئی دوسری بالکل مخالف دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ اسی ماورائے حسی کو دنیا کی ایک خاصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ قوانین اور تصورات وہ اپنے اندر ہی اپنا الٹ رکھتے ہیں۔ اپنے اندر ہی کیسے؟ مثال کے طور پر؟ جی، جیسے میٹھا ہے تو اس میں کھٹے کا امکان بھی ہے، یا جیسے سزا کا قانون ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں رحم کا اصول بھی چھپا ہو سکتا ہے۔
ہیگل کا یہ عجیب سا تصور اصل میں یہ دکھا رہا ہے کہ تضاد صرف ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ وہ حقیقت کی اپنی ساخت میں موجود ہے۔ اوہ، تو حقیقت خود اپنے اندر تضادات سے بھری ہوئی ہے؟ بالکل، اور اسی اندرونی تضاد کو، جہاں مخالف چیزیں ایک دوسرے میں موجود ہیں، اسی کو ہیگل لامتناہیت کہتا ہے، انفینٹی۔ یہ کوئی لامتناہی پھیلاؤ یا وسعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل خود حرکتی ہے، ایک بے چینی ہے، جہاں ہر چیز اپنے مخالف میں بدل جانے کا امکان رکھتی ہے۔ یہ حقیقت کی ایک متحرک، زندہ روح ہے۔ یہ سب کافی پیچیدہ ہے، لیکن اس سارے سفر کا، ان تضادات کا، الٹی دنیاؤں کا، اس کا خود آگاہی سے، سیلف کانشسنس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ شعور آخر خود کو کیسے پہچانتا ہے؟ بالکل، یہی تو اس سارے عمل کا آپ کہہ لیں عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ جب شعور اس لامتناہیت کو سمجھ لیتا ہے، یعنی مخالفوں کی اس اندرونی وحدت کو، تو وہ اصل میں خود اپنی ساخت کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جی، وہ جان لیتا ہے کہ دنیا، یا کم از کم اس کا جو تصور ہے، اور وہ خود، یعنی جاننے والا شعور، ان دونوں کی ساخت ایک ہی ہے۔ وہ میں ہوں کا لمحہ آتا ہے، باطن کا پردہ گویا ہٹ جاتا ہے، اور شعور براہ راست خود کو جان لیتا ہے۔ یہی خود یقینی سچائی کی اصل جگہ ہے۔ تو گویا شعور کا یہ جو بیرونی دنیا کو سمجھنے کا سفر تھا، وہ اصل میں خود کو ہی دریافت کرنے کا سفر بن جاتا ہے۔ ایک غیر مستحکم سی شے سے شروع ہو کر تضادات سے، قوتوں سے، قوانین سے گزرتا ہوا، وہ آخرکار خود اپنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، بالکل یہی بات ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ وہ غور کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہیگل آگے چل کر کہتا ہے کہ یہ جو خود شعوری ہے، یہ خواہش کے طور پر ابھرتی ہے، ڈیزائر، اور اس کا سامنا ہوتا ہے ایک اور آزاد شے سے، یعنی زندگی سے، لائف۔ تو یہ جو پہلا ٹکراؤ ہے خود شعوری اور زندگی کا، یہ خود آگاہی کے اپنی ہیگل کی روح فطرت کی کے بارے میں مظہریات پر اور ہماری دنیا کے گفتگو ساتھ میں اس کے خوش تعلق آمدید۔ کے بارے میں آج ہمیں ہم کیا عقل سکھاتا ہے، یعنی یہ ایک ریزن اور کے گہری سفر کو بحث کا سمجھنے دروازہ کی کھولتا کوشش ہے۔ کر رہے ہیں۔ جی یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بہت پر اعتماد جگہ سے، ہے نا؟ جہاں خود شعوری سمجھتی ہے کہ بھئی میں ہی تمام حقیقت ہوں۔ بالکل، ایک طرح کا ابتدائی یقین۔ لیکن ظاہر ہے یہ صرف شروعات ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عقل کیسے پہلے مشاہدے اور پھر عمل کے ذریعے خود کو اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بڑا دلچسپ سفر ہے۔ عقل پہلے تو آپ دیکھیں باہر کی دنیا کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اچھا، وہ فطرت میں یوں سمجھے قوانین تلاش کرتی ہے، غیر نامیاتی اور نامیاتی چیزوں میں تعلق ڈھونڈتی ہے، اور مقصدیت یعنی ٹیلیولوجی کے خیال تک پہنچتی ہے کہ چیزوں کا کوئی مقصد ہے۔ لیکن صرف باہر دیکھنے سے بات نہیں بنتی، ٹھیک؟ خاص طور پر جب عقل خود شعوری کا مشاہدہ کرنے لگتی ہے، جیسے نفسیات؟ جی، نفسیات، یا پھر وہ قیافہ شناسی، یعنی چہرے سے کردار پڑھنا، ہاں، اور وہ عجیب سی کیا کہتے ہیں، کھوپڑی شناسی، فرینالوجی۔ ہیگل ان سب کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں ہیگل ان مثالوں سے دکھا رہا ہے کہ مشاہدہ اپنی انتہا پر، اپنی حد پر کہاں پہنچتا ہے۔ اچھا، جب عقل کوشش کرتی ہے کہ روح کو مکمل طور پر ایک بیرونی مادی شے کے طور پر پکڑ لے، تو وہ اس مساحقہ خیز نتیجے پر پہنچتی ہے کہ روح کی جو حتمی حقیقت ہے وہ ایک بے جان چیز ہے، ایک ہڈی۔ اوہ، ایک ہڈی؟ جی ہاں، یہ ہیگل کا وہ لامتناہی فیصلہ ہے کہ ذات ایک شے ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو خود اپنی ہی نفی کرتا ہے۔ صحیح، تو گویا صرف باہر دیکھنے سے، مشاہدہ کرنے سے روح کی حقیقت ایک مردہ شے نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ناکامی ظاہر ہے عقل کو مجبور کرتی ہے کہ وہ صرف دنیا کو دیکھے نہیں بلکہ اس میں کچھ کرے، اسے بدلنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں، بالکل۔ مشاہدے کی یہ جو حد ہے، یہ عقل کو عمل کی طرف دھکیلتی ہے۔ تو یہ عملی سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلا مرحلہ ہے انفرادیت کا، اپنی خوشی، اپنی پلیجر کو حقیقت بنانے کی کوشش۔ فرد کہتا ہے حقیقت میری ذات میں ہے، میری خواہشات میں ہے۔ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن فوراً ہی اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ضرورت یعنی نیسیسٹی سے۔ دنیا کی جو سخت حقیقتیں ہیں، تقدیر کہہ لیں، وہ اس کی ذاتی خوشی کی کوشش کو کچل دیتی ہیں۔ ٹھیک، تو ذاتی خوشی کا راستہ تو بند گلی نکلا۔ اس کے بعد عقل کیا کرتی ہے؟ کیا وہ اپنے اندر کے اچھے احساس، جسے ہیگل
دل کا قانون کہتا ہے اسے دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے وہی سب کے لیے اچھا ہے۔ جی، فرد سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں ایک آفاقی قانون ہے اور وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے دنیا کے اس کے خیال میں ظالم نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا؟ ہاں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام بھی کسی نہ کسی قانون کے تحت چل رہا ہے، اور اس کا اپنا اچھا قانون جب دوسروں کے قوانین سے ٹکراتا ہے تو اچھا، تو جب اس کا اپنا نیک قانون دوسروں سے ٹکراتا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ دنیا بھی بس یوں ہی نہیں چل رہی، اس کے بھی اپنے اصول ہیں، تو کیا یہی وہ حالت ہے جسے ہیگل بد نظامی یا ڈیرینجمنٹ کہتا ہے؟ بالکل یہی ہے۔ یہ ایک گہر کشمکش کی حالت ہے۔ جہاں فرد کو لگتا ہے کہ سب کچھ الٹا پلٹا ہے، وہ خود کو دنیا سے الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ جی، اسے لگتا ہے دنیا دشمن ہے یا حقیقت ہی بے معنی ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں وجودی بحران ہے۔ اور اسی بحران سے پھر اگلا قدم نکلتا ہے۔ جی ہاں، وہ کیا ہے؟ کیا یہ فضیلت یعنی ورچو کا تصور ہے جو دنیا کے بگڑے ہوئے چلن یعنی کورس آف دا ورلڈ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ایک زیادہ منظم کوشش نیکی قائم کرنے کی؟ درست، فضیلت کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کو حقیقت بنایا جائے، چاہے انفرادیت قربان کرنی پڑے۔ وہ دنیا کے خود غرضانہ چلن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ کلنکٹ اصولی طور پر تو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن ہیگل کہتا ہے فضیلت ہار جاتی ہے۔ ہار جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کا جو تصور ہے نیکی کا، وہ ایک غیر حقیقی، ایک تجریدی جوہر ہے۔ وہ اچھے الفاظ بلند دعووں تک رہتی ہے۔ اچھا، تو ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اچھے ارادے یا اصول کافی نہیں، کافی نہیں ہے۔ اور جو اصل دنیا ہے جو انفرادیت اور عمل سے چلتی ہے، چاہے وہ خود غرض ہی کیوں نہ لگے، وہ جیت جاتی ہے کیونکہ وہ حقیقی ہے۔ بالکل، یہی کلیدی نکتہ ہے۔ دنیا کا چلن اپنی تمام تر خود غرضی اور آپ کہیں افراتفری کے باوجود واقعیت اور انفرادیت کا اصول ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ہیگل کے مطابق، کہ افراد جب اپنی انفرادی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ نادانستہ طور پر ایک آفاقی مقصد بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ کیونکہ انفرادیت ہی، وہ خاص ہونا ہی واقعیت یعنی ایکچویلٹی کا ذریعہ ہے۔ حقیقت انفرادی عمل سے ہی وجود میں آتی ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یعنی انفرادیت کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس ختم کرنا ہے، بلکہ وہ حقیقت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس پورے سفر کے بعد خود شعوری آخرکار خود کو سمجھتی کیسے ہے؟ دیکھیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ بے وقت آفاقی بھی ہے، مطلب اس میں عقل ہے، صلاحیتیں ہیں، اور انفرادی بھی ہے، اس کا اپنا خاص عمل ہے، اس کی اپنی بودن ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں؟ جی، ایک باہمی عمل ہے، اور سب سے اہم بات، عمل بذات خود اپنا مقصد اور اپنی حقیقت بن جاتا ہے۔ یعنی عمل صرف کسی اور چیز کو پانے کا ذریعہ نہیں رہتا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کا اظہار بن جاتا ہے، اپنی انفرادیت اور آفاقیت کے ملاپ کا اظہار۔ یوں سمجھیں، کرنے میں ہی ہونا ہے۔ بینگ از ان دا ڈوئنگ۔ تو خلاصہ کریں تو عقل کا سفر شروع ہوا ایک سادہ، شاید خام یقین سے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ جی پھر وہ مشاہدے کی حدود سے ٹکرایا، وہ ہڈی والا نتیجہ۔ ہاں، پھر عمل کے مختلف مراحل جیسے خوشی، دل کا قانون، فضیلت، ان کی ناکامیوں اور تضادات سے گزرا، بالکل۔ اور آخرکار خود کو ایک ایسی متحرک حقیقت کے طور پر سمجھا جو اپنے عمل میں ہی انفرادیت اور آفاقیت کو یکجا کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خود کو اور دنیا کو سمجھنا صرف سوچنا یا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں شامل ہونا ہے۔ جی، فعال طور پر شریک ہونا، تضادات کا سامنا کرنا، اور عمل کے ذریعے ہی حقیقت کو وجود میں لانا ہے۔ حقیقت کوئی بنی بنائی چیز نہیں جو کہیں رکھی ہو جسے ہم ڈھونڈ لیں۔ وہ ہمارے کرنے سے بنتی ہے۔ بالکل، وہ ہمارے کرنے سے بنتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال دے جاتی ہے نا؟ اگر ہیگل کہہ رہا ہے کہ عمل بذات خود مقصد بن سکتا ہے، جی، تو ہمارے آج کے جو انفرادی اور اجتماعی اعمال ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟
کیا ہم انہیں صرف مستقبل کے کسی بڑے مقصد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا کیا وہ خود اسی لمحے میں ہماری حقیقت کا، ہماری انفرادیت اور آفاقیت کے اظہار کے طور پر کوئی معنی رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، غور کرنے کے لیے آج ہم ہیگل کی شرح آفاق کتاب مظہریات روح پر بات کریں گے، خاص طور پر اس کے ایک بہت ہی اہم مگر پیچیدہ تصور پر، روح یعنی اسپرٹ۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ حصے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ ہیگل کے مطابق روح کیسے ارتقا کرتی ہے، اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں، اس کے جو بنیادی خیالات ہیں نا ان کو سمجھا جائے تاکہ یہ ذرا آسان لگے۔ جی بالکل، اور دیکھیں ہیگل کے ہاں روح کوئی آسمانی چیز نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے، وہ سٹیج ہے جہاں عقل جو ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے اور وہ دنیا کو اپنا ہی عکس سمجھتی ہے اور خود کو دنیا میں پہچانتی ہے۔ یہ شعور، خود شعوری اور عقل ان سب مراحل سے گزر کر یوں سمجھے اوپر اٹھ کر وجود میں آتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کوئی ایبسٹریکٹ خیال نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقی چیز ہے جو معاشرے میں، تاریخ میں نظر آتی ہے۔ تو اچھا، یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہیگل حقیقی روح کی بات کرتا ہے، جسے وہ اخلاقی نظام کہتا ہے۔ یہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ یہ ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں یا ریاست میں۔ ہیگل کہتا ہے روح یہاں مجسم ہوتی ہے، اور وہ یہاں دو قسم کے قانون میں فرق کرتا ہے۔ ایک تو انسانی قانون ہے جو ریاست یا حکومت چلاتی ہے، صحیح۔ اور دوسرا ہے الہی قانون جو خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ مرد اور عورت کو ان کی نمائندگی سے جوڑتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ کہتا ہے مرد زیادہ تر انسانی قانون یعنی ریاست، عوامی زندگی سے منسلک ہے، جبکہ عورت الہی قانون یعنی خاندان، گھریلو زندگی کی نمائندہ ہے۔ ریاست تو نظم قائم رکھتی ہے، ضرورت پڑے تو جنگ بھی کرتی ہے، جبکہ خاندان اس نظم کی آپ کہہ لیں جذباتی بنیاد ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں، ریاست اور خاندان، انسانی قانون اور الہی قانون کے بیچ ایک ٹینشن، ایک کشمکش ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا، تو اسی کشمکش سے پھر وہ جرم اور احساس جرم والی بات نکلتی ہے؟ بالکل، جب کوئی فرد ایک قانون کی پیروی کرتا ہے، جیسے اینٹیگنی نے خاندانی فرض نبھایا، تو وہ لازماً دوسرے قانون یعنی ریاستی حکم کو توڑ دیتا ہے۔ یہی جرم ہے۔ اینٹیگونی کی مثال تو بہت واضح ہے۔ جی، وہ بھائی کو دفنانے کے خاندانی فرض کے لیے ریاستی حکم عدولی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اخلاقی نظام کے اپنے اندرونی مسائل ہیں، تضادات ہیں۔ اس کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اس کے بعد روح خود سے بیگانہ ہو جاتی ہے، ایلینیشن کا مرحلہ۔ ہیگل اسے تہذیب یا کلچر کا دور کہتا ہے۔ بیگانگی مطلب یہ کہ فرد کو معاشرے میں اپنی جگہ بنانے، ایک پہچان پانے کے لیے اپنی جو ایک فطری سادگی ہے نا، اس سے شاید تھوڑا دور ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، اور اسی دور میں دو بڑی طاقتیں بہت نمایاں ہو جاتی ہیں، ایک ریاستی طاقت یعنی حکومت، اور دوسری دولت۔ طاقت اور پیسہ، یہ تو آج بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، اور ہیگل کہتا ہے کہ ان طاقتوں کو لوگ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، کبھی اچھی لگتی ہیں، کبھی بری۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ دیکھنے والا خود کہاں کھڑا ہے۔ صحیح، اسی سے وہ اعلیٰ اور ادنا طبقے والی تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ اس دور کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر چیز، ہر قدر جیسے اپنے الٹ میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو کافی انتشار والا دور لگتا ہے۔ اس کے بعد اس بیگانگی سے نکل کر روح ایک نئے ٹکراؤ کا سامنا کرتی ہے۔ یہ ہے ایمان یعنی فیتھ اور خالص بصیرت یعنی پیور انسائٹ، یا جسے ہم روشن خیالی انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، ان کے درمیان ٹکراؤ۔ ایمان اور روشن خیالی؟ جی، ایمان گویا حقیقت کی گہرائی کا ایک اندرونی یقین تو ہے، لیکن یہ دنیاوی حقیقت سے تھوڑا الگ تھلگ بیگانہ سا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف روشن خیالی ہے جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتی ہے، وہ اپنی ہی عقلی سمجھ کو حتمی سچ مانتی ہے۔ تو روشن خیالی ایمان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ روشن خیالی سمجھتی ہے کہ ایمان ایک طرح کا وہم ہے یا ناپختگی ہے، کیونکہ ایمان عقلی دلیل نہیں مانگتا۔ لیکن ہیگل کہتا ہے روشن خیالی یہ نہیں دیکھ پاتی کہ خود ایمان بھی انسانی روح کے اظہار کا ایک ضروری پہلو ہے۔ اچھا، روشن خیالی کی اپنی جو سچائی ہے نا، وہ افادیت یعنی یوٹیلیٹی کے تصور میں نظر آتی ہے، کہ ہر چیز کی قدر اس کے فائدے میں ہے۔
لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے، اگر ہر چیز صرف فائدے کے لیے ہے تو بالکل، یہ نظریہ آخرکار ایک خالی پن کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز محض ایک ذریعہ بن جاتی ہے، کوئی گہری معنویت نہیں رہتی۔ یہ سفر تو واقعی بہت پرپیچ ہے۔ افادیت کے خالی پن کے بعد اس کے بعد آتا ہے مطلق آزادی کا مرحلہ، ایبسولوٹ فریڈم۔ یہاں روح کوشش کرتی ہے کہ تمام سماجی ثقافتی فرق مٹا دے، ایک عالمگیر ارادے کے نام پر۔ عالمگیر ارادہ؟ ہاں، جیسے سب کا ارادہ ایک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی ارادہ اور یہ عالمگیر ارادہ یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ مطلق آزادی سب کچھ مٹانے کی دھن میں ایک منفی تباہ کن قوت بن جاتی ہے۔ ہیگل اسے فنا کی شدت یا دہشت کہتا ہے، ٹیرر۔ جیسے فرانسیسی انقلاب کا دور دہشت؟ بالکل وہی، ہر انفرادیت کو، ہر فرق کو عالمگیر ارادے کے نام پر کچل دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی تباہی سے، اسی نفی کے تجربے سے روح ایک نیا سبق سیکھتی ہے۔ کیا سبق؟ کہ صرف نفی کافی نہیں، شہرت تو ہے کوئی مثبت اصول بھی چاہیے، اور یوں اخلاقی روح تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سمندر میں تھوڑا غوطہ اب توجہ باہر سے ہٹ کر اندر آ گئی، مطلق اخلاقیات پر۔ جی، اب روح فرض یعنی ڈیوٹی کو اپنا بنیادی اصول مانتی ہے، سمجھنے کی کوشش اخلاقی شعور ہمارے پاس جو عمل کو نوٹس ہیں فرض کے پیمانے پر پرکھتا ہے۔ مگر یہاں بھی تو کوئی مسئلہ ہوگا۔ ہاں، یہاں بھی کشمکش ہے، ایک طرف سخت اخلاقی اصول اور دوسری طرف جو بنیادی نقطہ ہے نا، اپنی فطری خواہشات، جذبات، روح ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے چیز نہیں ہے، کچھ مفروضے وہ ایک مسلسل سفر پر ہے، خدا کا وجود، تاریخی روح کی اور بقا، آپ کہہ لیں تاکہ منطقی نیکی اور سفر، خوشی میں کوئی مطابقت شعور پیدا کی ہو مختلف سکے۔ شکلوں سے گزرتی ہے۔ ہیگل کہتا ہے اس کا حتمی حل مختلف ضمیر منزلیں، مختلف یعنی اشکال کانشنس میں ہے، تاکہ آخرکار ضمیر اپنی وہ اصلیت مقام کو، ہے اپنی جہاں حقیقت روح کو پا اپنی سکے۔ انفرادیت میں ہی تو یہ سچائی سفر، پاتی ہے۔ یہ شروع کہاں سے فرد ہوتا ہے باہر ہیگل کے کے حکم مطابق؟ کے بجائے کیا وہ بتاتے ہیں اپنے کہ اندرونی پہلا قدم یقین کیا کی ہے؟ بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ وہ خود طے شروع کرتا کرتے ہے ہیں کہ بہت فرض کیا ہے۔ بنیادی سطح سے، زبان کا کیا کردار یعنی ہے؟ جب شعور زبان صرف باہر اس کی چیزوں اندرونی کو یقین دیکھتا کا ہے، اظہار ان کا کرتی ہے۔ ادراک فرد اعلان سادہ سا کرتا ہے احساس کہ میں یہ ضمیر میز کی ہے، بنیاد یہ پر کرسی یہ ہے۔ کر رہی ہوں۔ بالکل، لیکن اگر پھر ہر کوئی آہستہ اپنے ضمیر آہستہ کو ہی حتمی شعور کو مانے یہ تو احساس ہوتا یہی ہے کہ خطرہ یہ ہے۔ دنیا صرف یہ باہر عالمگیر نہیں اصولوں ہے، سے ٹکرا بلکہ سکتا اس ہے، کا تعلق اس سے خود منافقت شعور سے ہے یا خود میں پسندی سے جنم لے یعنی سکتی ہے۔ چیزیں ویسی کہ ہیں بس جیسی میں میرا انہیں ضمیر ہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسا۔ یہ تو کچھ ایسا، تضادات کا ایک ہاں۔ یہ لامدناہی خود شناسی سلسلہ کی ہے طرف جو حل پہلا ہوتے قدم ہے، نئے اور بنتے اس جا میں رہے ہیں۔ آپ کے نوٹس میں آخرکار بھی یہ تھا، سفر ختم کہاں تجربے ہوتا ہے؟ کا یہ سارے مراحل بہت یہ اہم تضادات اور ان شعور کے حل اپنے جن میں تجربات معاف سے ہی کرنے اور سیکھتا فیصلہ اور کرنے آگے والے بڑھتا شعور ہے۔ جیسی اچھا۔ شکلیں بھی آتی اور ہیں۔ یہ کوئی سب آسان مل سیدھا کر راستہ روح نہیں کو ہوتا۔ بتدریج ہیگل مطلق بہت علم زور یعنی دیتے ہیں نفی absolute پر، knowledge کی منزل تک نیگیٹیوٹی لے پر۔ جاتے ہیں۔ نفی مطلق علم، انکار جی، کرنا؟ انکار اس بھی سے ٹھیک اور پہلے تضاد بھی، ایک اہم یعنی مرحلہ شعور اکثر منکشف اپنے مذہب اندرونی کا آتا تضادات ہے، سے گزرتا ہے۔ ریویلڈ وہ ریلیجن، اپنے عمل سے خود جہاں کو روح تقسیم خدا کو کرتا ہے، انسانی تقسیم شکل کرتا میں ہے۔ دیکھتی یہ تو ہے تھوڑی اور خود عجیب کو بات بھی لگ رہی ہے۔ ہاں، روح کے طور لیکن پر پھر پہچاننا وہ شروع مفاہمت کرتی کے ہے۔ ذریعے اور یعنی مطلق ریکنسیلیشن علم وہ اور نقطہ معافی ہے، کے ذریعے وہ اس مقام تقسیم ہے سے واپس جہاں جڑتا ہے، جاننے والا ایک شعور وحدت یعنی میں آتا روح ہے، اچھا۔ اور جانی جانے تو یہ والی ٹوٹنا حقیقت اور یعنی جڑنا خود روح کا یہ چلتا اپنا رہتا ہے؟ پورا سفر جی، یہ ایک ہو یہ جاتے ایک ہیں، جدلیاتی حرکت فاصلہ ہے، مٹ جاتا ہے، ڈائلیکٹیکل روح موومنٹ، اپنے پورے سفر ایک خیال آتا ہے، اپنی پھر اس کی تمام ضد پچھلی آتی ہے، شکلوں کو اور پھر دونوں اپنے مل ہی کر شعور ایک کے نئی ارتقاء کے طور بہتر پر شکل سمجھ بناتے لیتی ہیں۔ ہے۔ تو زبردست۔ تضاد جو ہے نا، تو وہ خلاصہ یہ اصل میں ہوا کہ ترقی ہیگل کا کے انجن ہے۔ نزدیک روح کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں یا تضاد بلکہ ایک ضروری مسلسل ہیں آگے حرکت بڑھنے ہے، کے لیے۔ ایک پروسیس ہے، ایک ہیگل کے ارتقائی سفر۔ نظام میں یہ بہت اخلاقی مرکزی زندگی خیال سے شروع اچھا، ہو کر ایک اور دلچسپ نقطہ جو بیگانگی، ذرائع میں ہے، تہذیب، وہ مذہب اور ایمان علم اور عقل کے یا ٹکراؤ، فلسفہ پھر کے درمیان آزادی فرق اور کا ہے۔ دہشت، جی ہاں، پھر ہیگل اخلاقیات کہتے اور ہیں کہ ضمیر، مذہب بھی سچائی ان بیان سب سے کرتا ہے، گزرتی ہوئی لیکن شاید آخرکار اپنی تصویروں کی زبان مکمل میں۔ خود بالکل شناسی صحیح۔ یعنی مطلق ہیگل اسے علم تک فورشٹیلوں پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں، بالکل، یعنی تصویری بہت نمائندگی۔ خوبصورتی سے آپ نے خلاصہ مذہب کیا۔ حقیقت کو اور کہانیوں، یہ ہمیں سوچنے علامتوں، پر تصویروں مجبور میں پیش کرتا ہے نا؟ جیسے کہ روح کا جنت یا یہ جو دوزخ کی اتنا تصویریں۔ پیچیدہ ہاں، سفر مثال ہے، کے طور پر اس کے جبکہ اندرونی علم تضادات خاص طور پر ہیں، فلسفہ ان سے نکلنے جسے وہ کی وسن کوششیں شافٹ ہیں۔ کہتے ہیں، وسن آج شافٹ ہمارے لیے یعنی اس کے کیا سائنس۔ معنی ہاں، ہیں؟ وسیع کیا معنوں میں ہیگل علم کا یا یہ سائنس، گہرا تجزیہ لیکن یہاں خاص طور ہمیں پر اپنے فلسفہ دور مراد کو، ہے، اپنے وہ معاشرے حقیقت کو یا شاید تصورات اپنی کی سطح ذات پر کو سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہے۔ بگریف کوئی نئی روشنی بالکل، دے سکتا یعنی ہے؟ خالص یہ ایک عقلی سوال ہے سمجھ؟ جس پر جی، غور کیا جا بالکل سکتا ہے۔ عقلی خالص تصوراتی سطح پر یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے انصاف کی دیوی کی تصویر دیکھنا اور انصاف کے اصولوں کو منطقی طور پر سمجھنا۔ بہت خوب۔ تو یہ سارا
سفر، یہ تضادات سے گزرنا، مذہب سے فلسفے تک پہنچنا، یہ سب آخر میں کہاں لے جاتا ہے؟ کیا یہی مطلق علم ہے؟ بالکل،
یہی وہ منزل ہے جسے ہیگل مطلق علم کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روح یا شعور مکمل طور پر خود آگاہ ہو جاتی ہے۔ خود آگاہ یعنی وہ نہ صرف دنیا کو جانتی ہے بلکہ خود کو جانتی ہے کہ وہ جاننے والی ہے، اور یہ کہ دنیا کا سارا عمل دراصل اسی کے خود کو جاننے کا عمل ہے۔ تو یہاں سچائی اور یقین ایک ہو جاتے ہیں؟ جی، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، جاننے والا اور جانی جانے والی شے، ان کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ہیگل کا مشہور جملہ ہے کہ حقیقت سبسٹنس بنیادی طور پر موضوع سبجیکٹ ہے۔ سبسٹنس از سبجیکٹ۔ بالکل، یعنی یہ کائنات کی پوری کہانی، یہ تاریخ، یہ سب دراصل روح کے خود کو ظاہر کرنے اور سمجھنے کی کہانی ہے۔ واہ، تو خلاصہ یہ ہوا کہ مطلق علم کوئی باہر کی چیز جاننا نہیں، بلکہ یہ خود شعور کا اپنے پورے سفر کو، اپنی پوری تاریخ کو سمجھ لینا ہے۔ بالکل درست، یہ خود شناسی کی آپ کہہ لیں معراج ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے، کیا یہ جو ہیگل کا خیال ہے کہ شعور اپنی تاریخ اور تضادات سے گزر کر خود کو پاتا ہے، کیا یہ صرف فلسفے کی بات ہے، یا اسے ہم شاید معاشروں کے اجتماعی ارتقاء پر بھی لاگو کر سکتے ہیں؟ اچھا نکتہ ہے، یعنی جیسے قومیں اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں۔ ہاں، یا پھر شاید انفرادی سطح پر بھی، جیسے ہم خود اپنی زندگی میں غلطیوں اور تجربات سے سیکھ کر خود کو بہتر سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی ایک طرح کا ہیگلیائی سفر ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ پھر یہ فلسفیانہ تصور ہماری عملی زندگی سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہیگل کے متن سے ابھرتا ہے اور مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم فلسفے کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، اور خاص طور پر جرمن فلسفر ہیگل کے کچھ پیچیدہ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ہیگل کی مشہور کتاب فینومینالوجی آف اسپرٹ پر کچھ تبصرے ہیں، اور ہم آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک انسانی شعور کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سفر بہت اہم ہے۔ خاص طور پر روشن خیالی سے گزر کر پھر وہ اخلاقی الجھنیں، اور آخر میں جسے ہیگل ضمیر کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنا۔ جی، ہیگل کا ماننا تھا کہ شعور کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ تضادات یعنی کانٹرڈکشنز اور کشمکش سے ہی خود کو سمجھتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ آج ہم اسی سفر کے کچھ اہم موڑ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں روشن خیالی سے، یعنی انلائٹنمنٹ سے۔ ہیگل کہتے ہیں کہ اس دور نے پرانے عقائد، جنہیں وہ شاید توہم پرستی سمجھتے تھے، ان پر بڑی سخت تنقید کی۔ جی ہاں، یہ تنقیدی پہلو تو اہم تھا ہی، لیکن ہیگل فوراً یہ بھی دکھاتے ہیں کہ روشن خیالی خود بھی اپنے ہی تضادات میں الجھ گئی۔ اچھا، کس طرح سے؟ مثلاً اس نے عقیدے کی بنیادوں پر سوال تو اٹھائے، لیکن اکثر خود یا تو ایک خالی بے معنی سے خدا کے تصور تک رہ گئی، یا پھر دنیا کو صرف افادیت یعنی یوٹیلیٹی کے پیمانے سے ناپنے لگی کہ بس جس چیز کا فائدہ ہے وہی اہم ہے۔ ٹھیک۔ اور ظاہر ہے اس سے خود ایک نئی قسم کی بے چینی، ایک ناآسودگی پیدا ہوئی۔ یعنی عقل پرستی بھی اپنی حد تک پہنچ کر مسائل پیدا کرنے لگی۔ اچھا، تو اس کے بعد شعور کہاں جاتا ہے؟ اخلاقیات کی طرف؟ بالکل، جب روشن خیالی کی یہ حدود واضح ہوتی ہیں تو شعور اخلاقیات کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بنیادی کشمکش ہے۔ ایک طرف فرض ہے، یعنی ڈیوٹی، اور دوسری طرف ہماری فطرت، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات۔ ہاں، یہ تو بہت عام تجربہ ہے۔ جی، ہیگل یہاں کانٹ جیسے فلسفیوں کے خیالات پر بھی تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خلاقی شعور اس کشمکش کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ تو کیا کوئی آسان حل ہے؟ فرض جیتتا ہے یا خواہش؟ ہیگل کے مطابق یہ اتنا سیدھا نہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ اخلاقی شعور اکثر اس تضاد سے نمٹنے کے لیے پوزیشن بدلتا رہتا ہے۔ پوزیشن بدلتا ہے، یعنی؟ وہ ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، ویرشٹلنگ، جس کا مطلب ہے گویا پینترا بدلنا۔ شعور اپنی ناکامیوں یا تضادات کو چھپانے کے لیے جواز تراشتا ہے، اپنی دلیل بدل لیتا ہے۔ اچھا، اس سے وہ کہتے ہیں ایک قسم کی منافقت یعنی ہپوکریسی پیدا ہوتی ہے، جہاں آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ گویا ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اصولوں کو ہی توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اس اخلاقی دلدل سے
نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں، اسی جدوجہد اور کشمکش کے بعد شعور ایک نئی سطح پر پہنچتا ہے۔ ہیگل اسے ضمیر یا گوسن کہتے ہیں۔ ضمیر، کانشنس۔ جی، یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ اب صحیح اور غلط کا معیار کوئی باہر کا اصول نہیں رہتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے معیار؟ فرد کا اپنا اندرونی یقین، اس کی اپنی کنویکشن۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں دل سے سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، بس وہی میرا فرض ہے۔ یعنی اب سارا دار و مدار فرد کے اندرونی احساس پر آ گیا۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہو سکتا اگر ہر کوئی صرف اپنے دل کی سنے؟ بالکل، اور ہیگل اس کے خطرات سے بھی آگاہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر پرستی ایک خاص کیفیت تک لے جا سکتی ہے، جسے وہ ایک بہت مشہور نام دیتے ہیں، خوبصورت روح یا شون ذیلے۔ خوبصورت روح یہ کیا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جو اپنی اندرونی پاکیزگی اور نیت کی اچھائی کے خیال میں اتنی کھو جاتی ہے کہ وہ عملی دنیا میں کچھ کرنے سے ہی کترانے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو میری یہ پاکیزگی، میری نیت یہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی عمل سے ہی پرہیز تاکہ روح خوبصورت رہے۔ جی ہاں، اپنی نظر میں تو وہ بہت پاکیزہ اور خوبصورت ہے، لیکن دنیا کے لیے وہ بالکل غیر مؤثر ہو جاتی ہے، ایک خوبصورت مگر بیکار وجود۔ میر کے مطابق عمل کر بھی لے اور اس کا ٹکراؤ معاشرے سے ہو یا دوسروں سے جن کا ضمیر کچھ اور کہتا ہو، تب کیا ہوگا؟ تب ظاہر ایک نئی اور شدید کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر الزام لگانا، نیتوں پر شک کرنا، منافقت کے طعنے دینا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جی، فیصلہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ عمل کرنے والا خود غرض ہے، اور عمل کرنے والا سمجھتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا ظالم ہے یا سمجھ نہیں رہا۔ تو کیا اس تصادم کا کوئی حل ہے ہیگل کے پاس، یا بس یہی انجام ہے؟ نہیں، ہیگل سمجھتے ہیں کہ حل ہے، اور وہ حل ہے باہمی اعتراف اور معافی میں، میوچول کنفیشن اینڈ فارگیونیس۔ اعتراف اور معافی؟ جی، جب دونوں فریق، فرد بھی اور معاشرہ بھی، یا فیصلہ کرنے والا اور عمل کرنے والا، اپنی ضد، اپنی یک طرفہ سوچ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی سچائی اور محدودیت کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ایک حقیقی مفاہمت پیدا ہوتی ہے۔ ہیگل کہتے ہیں یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک حقیقی عمل ہے جو روح کو، شعور کو ایک اونچی سطح پر لے جاتا ہے۔ جب دونوں اپنی غلطی یا کم از کم اپنی محدودیت مان لیں۔ بالکل، تب وہ اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر ایک مشترکہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، ہیگل کے مطابق شعور کا سفر سیدھا نہیں ہے، وہ باہر کی دنیا پر تنقید سے شروع ہوتا ہے، جی، پھر اپنے اندر کے اخلاقی کشمکش میں الجھتا ہے، پھر ضمیر کی گہرائی میں اترتا ہے جہاں وہ خود اپنی سچائی کو پاتا ہے۔ ہاں، لیکن وہاں بھی وہ ٹکراؤ اور پھر دوسروں کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے ہی آگے بڑھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ سفر تضادات سے بھرا ہے، غلطیوں سے سیکھنے کا عمل ہے۔ ہر نیا مرحلہ پچھلے کی کسی نہ کسی ناکامی سے ہی جنم لیتا ہے اور خود نئے چیلنجز لاتا ہے۔ ہیگل کے لیے یہی روح کی خود کو جاننے اور ترقی کرنے کا راستہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نظریہ ہے، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے آج کا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ شعور کا یہ سفر تضادات، اندرونی کشمکش اور پھر باہمی مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا، کیا یہ ماڈل آج ہماری ذاتی زندگیوں کو یا شاید معاشرتی تبدیلیوں کو سمجھنے میں کسی طرح مدد دے سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔